بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ماہم ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ چونکہ میرے والد صاحب اکلوتے بیٹے تھے تو گھر میں ان کی طرح میری بھی ہر بات مانی جاتی تھی، اور کچھ اس لیے کہ میں بہت منت و مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ دادی جان کہتی تم ہماری دعاؤں کا صلہ ہو۔ دادی جان اور دادا جان میرے پیدا ہونے پر بہت خوش تھے۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی تھی، سب خوشیاں منا رہے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میری ہر چیز، ہر خواہش کا خیال رکھا جاتا، منہ سے نکلی ہر بات حکم کی حیثیت رکھتی۔ جب میرا میٹرک مکمل ہوا تو میں نے شہر جا کر پڑھنے کی ضد کی، لیکن اس بار دادا جان نے صاف منع کر دیا۔ مجھے دکھ ہوا، میری ہر بات ماننے والے انسان نے مجھے منع کر دیا، میری خواہش کی قدر نہ کی۔ ہمارے خاندان میں بیٹیاں شہر نہیں جاتی اور نہ ہی اتنا پڑھتی ہیں۔ تم نے جتنا پڑھ لیا ہے کافی ہے، اس لیے دوبارہ اس معاملے پر بات نہیں ہوگی۔ سخت لہجے میں حکم سناتے دادا جان باہر چلے گئے۔ اماں مجھے شہر جا کر پڑھنا ہے اور یہ میری ضد ہے۔ اب آپ سب مجھ سے اس وقت بات کریں گے جب میری بات مانی جائے گی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میں نے ضدی لہجے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھ گئی۔ آپ کچھ بھی کر کے میری بیٹی کی ضد پوری کریں، میں اسے اداس نہیں دیکھ سکتی۔ دادی جان نے دادا جان کے آگے التجا کی۔ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا بیگم، آپ جانتی ہیں خاندان والے ہمارا جینا محال کر دیں گے، اس لیے میں مجبور ہوں۔ دادا جان نے بے بسی سے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف اپنی بچے کی خوشیاں عزیز ہیں، مجھے ذرہ بھر پرواہ نہیں کہ خاندان والے کیا کہتے ہیں۔ دادی جان نے اٹل لہجے میں کہا۔ کافی دیر دادی یوں ہی کہتی رہیں، بالآخر وہ مان گئے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے، مگر ایک شرط ہے۔ دادا جان ہارتے ہوئے بولے۔ کون سی شرط؟ کیسی شرط؟ اب آپ اپنی بچی کی خوشیوں کے بیچ شرائط رکھیں گے؟ مجھے یہ امید ہرگز نہ تھی، دادی جان نے دکھی لہجے میں کہا۔ وہ وہاں نقاب کر کے رکھے گی اور پردے کی پابندی کرے گی، یہ میرا حکم بھی ہے اور شرط بھی۔ حکمیہ لہجے میں کہتے بستر پر لیٹ گئے دادا جان۔ لاڈو جلدی دروازہ کھول، وہ خوشی سے دستک دیتی بول رہی تھی۔ کیا ہوا ہے دادی جان؟ میں نیند سے اٹھی، دروازہ کھول کر انہیں دیکھتی پوچھ رہی تھی، جب وہ مجھے گلے لگا کر خوشی سے بولی، تیرے دادا جان نے تجھے شہر جانے کی اجازت دے دی ہے، اب تو وہاں جا کر پڑھ سکے گی اور تیرا خواب پورا ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے دادا جان کی شرائط سے کچھ فرق نہ پڑا، کیونکہ میں پہلے ہی نقاب کر کے گھر سے نکلتی تھی، وہاں کرنا مشکل نہیں تھا۔ 1 مہینے بعد میں اور ابا جان شہر شفٹ ہو گئے۔ میرا داخلہ کالج میں ہو گیا۔ میں کالج کے گیٹ کے پاس کھڑی سوچ رہی تھی کہ میرا اچھا مستقبل شروع ہونے والا ہے، مگر میری قسمت تو کچھ اور ہی سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب مجھے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر کب تک؟ 6 مہینے ہونے کو تھے، مگر اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی ہے جو مسلسل مجھ پر نظر رکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ کر کے میرا ایم اے کمپلیٹ ہوا اور میں نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابا جان بہت حیران ہوئے۔ خیریت ہے پتر، جو تو اپنا خواب ادھورا چھوڑ رہی ہے؟ ابا جان نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ جی ابا جان، سب ٹھیک ہے، وہ سب شوق پورا ہو گیا، اور ویسے بھی دادا جان اور دادی جان کی بہت یاد آتی ہے، مجھے اس لیے ان کے پاس جانا ہے۔ اور پھر ہم واپس آ گئے۔ تقریباً 4-5 مہینے بعد ایک فیملی جو کہ دیکھنے میں ہی شہری گھرانہ لگتا تھا ہمارے گھر آئی۔ ان میں سے ایک عورت، ایک مرد اور ایک لڑکا تھا۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں بھی مجھے بلوانے آئی۔ لاڈو چل تیار ہو کر نیچے آ جا، مہمان آئے ہیں، اماں جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہو کر کیوں آؤں؟ ایسا کون آیا ہے جس کے لیے مجھے تیار ہو کر نیچے آنا ہے اماں جی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ تو جلدی سے تیار ہو جا، زیادہ باتیں نہ کر، جلدی سے اب اٹھ بھی جا۔ اماں جی مجھے بیٹھے دیکھ کر چڑ کر بولی، تو چاروں ناچار مجھے اٹھنا پڑا۔ میری نظر جب سامنے پڑی تو ہٹنا بھول گئی۔ ایک خوبرو نوجوان نظر جھکائے ادب سے بیٹھا تھا، ساتھ ہی 45 سال کی عمر کی خاتون اور ان کے ساتھ 60 سالہ مرد جو کہ یقیناً ان کا شوہر تھا، بیٹھا چائے اور دیگر لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
ارے بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ خاتون کھلے دل سے بولی تو میں نے ابا جی کی طرف دیکھا، پھر اماں جی کو۔ اماں جی نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ وہ تو مجھ پر نہار جا رہی تھی، بار بار مجھے پیار کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے چڑھ کر اماں جی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے خاموشی سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ لاڈو جا کر دیکھ ملازمہ کام کر رہی ہے کہ نہیں۔ دادی جان مجھے غصہ ہوتا دیکھ کر بولی تو میں تشکر سے انہیں دیکھتی وہاں سے نکل کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا ڈر اب کافی حد تک ختم ہو چکا تھا، شاید اس لیے کہ میں خود کو اب اپنے گھر میں محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اماں جان شام کو میرے پاس آئی، میں اس وقت لیٹی ہوئی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر اٹھ بیٹھی، وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں انہیں دیکھ کر اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ لاڈو تیری خوشی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، تو جو چاہے گی وہی ہوگا، مگر مجھے پتا ہے ہم تیرے لیے برا نہیں سوچیں گے۔ لاڈو وہ لوگ تیرے لیے آئے تھے، وہ آرام سے بولی اور میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میرے لیے؟ کیوں؟ مطلب وجہ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بھلا انہیں مجھ سے کیا کام؟ وہ لڑکا جو ان کے ساتھ تھا اس کا رشتہ آیا ہے تیرے لیے، بہت اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے، بہت اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے، اور تو اور تیرے کالج میں بھی پڑھا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور میں ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ چکی تھی۔ تجھے وہیں دیکھا تھا اس نے۔ زمیندار لوگ ہیں، بہت اچھے معیار والے اور مخلص، مجھے تو بہت پسند آئے۔ تیری دادی جان اور دادا جان بھی راضی ہیں، ابا جی بھی راضی ہیں۔ اماں جی نے خوشی سے بتایا۔ تو بتا تو کیا چاہتی ہے؟ اماں جی نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ اماں جی آپ سب میرے بڑے ہیں، مجھے خود سے زیادہ عزیز ہیں آپ لوگ، آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم ہوگا، اس لیے آپ سب کو جو بہتر لگے وہ کریں۔ دن گزرتے گئے، منگنی کرنے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا اور سیدھا شادی کی بات کی۔ کچھ سوچ و وچار کے بعد شادی کی تاریخ دے دی گئی۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں جاری تھیں، زور و شور کے ساتھ ہر چیز تیار کی جا رہی تھی۔ میری پسند کو نظر میں رکھ کر یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ میں خود بہت خوش تھی، مگر مجھے پتہ نہیں چلا میری خوشیاں مختصر وقت کے لیے ہیں۔ مہندی بارات کی تقریب بڑے پیمانے پر ہوئی۔ بارات کا استقبال بہت اچھے انداز میں ہوا، سب بہت خوش تھے۔ میں رخصت ہو کر اب سسرال آ چکی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ جمعرات کو ایک لڑکی جو کہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی ملازمت کے لیے گھر آئی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ وہ حلیے سے ہی پڑھی لکھی اور اچھے خاندان کی لگ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ ملازمہ کیوں بننا چاہتی تھی؟ اس سے بھی زیادہ حیرت تب ہوئی جب میری ساس نے بنا کسی معلومات کے اسے رکھ بھی لیا۔ جب میں نے منع کیا تو بولی یہ پہلے بھی یہی ملازمہ تھی اور میری اعتبار والی ہے، تو میں خاموش ہو گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ جمعے کی شام کو ساس میرے پاس آئی اور بولی ہر جمعے کی رات کو تمہیں میرے پاس سونا ہے۔ ہمارے خاندان میں اگر کوئی جمعے کی رات شوہر کے پاس رہے تو اسے طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری طلاق نہ ہو تو میری بات مان لینا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، بھلا یہ کیسا رواج ہے یا کیسی شرط ہے؟ عجیب رسم تھی، مگر جب وقاص نے بھی یہی کہا تو میں اٹھ کر ساس کے ساتھ چلی گئی۔ یوں ہی بے چینی میں رات کٹنے لگی۔ اگلے دن صبح ہی ساس نے مجھے نیا حکم سنا دیا کہ دوپہر تک کمرے سے مت نکلنا، یہی رواج ہے ہمارے خاندان میں۔ مجھے ان کی بات سن کر اب صحیح معنوں میں غصہ آنے لگا۔ 2 بجے ساس کا حکم ہوا کہ میں آزاد ہوں، جسے سنتے ہی میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے آ کر کپڑے بدلے اور لیٹ گئی۔ رات بھر جاگنے پر میری آنکھ جلتی ہی لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کمر پر کچھ چبھنے سے میں اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو سرخ رنگ کی چوڑی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً سوال ابھرا، یہ کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ جب ہی وقاص کمرے میں آیا، وقاص یہ چوڑی کس کی ہے؟ میں نے وقاص کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹی چوڑی لہراتے ہوئے پوچھا تو وہ کچھ پل خاموش رہ کر دوبارہ کام کرنے لگا۔ کسی کی ٹوٹ کر گر گئی ہوگی، شاید تمہارے کپڑے میں پھنس کر یہاں آئی ہو۔ وقاص کا جواب میری بے چینی کو ختم کر گیا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ اسی وقت ملازمہ بھی آ گئی ہے۔ میری نظر اس کی کلائی پر پڑی جہاں سرخ رنگ کی چوڑیاں تھیں۔ مجھے ایک دم ہی بیڈ پر ملی چوڑی یاد آئی، مگر وقاص کی بات یاد کر کے سوچا شاید میرے دوپٹے سے لگ کر بیڈ تک آ گئی ہو، اس لیے پھر فراموش کر کے میں اپنے کام میں لگ گئی اور وہ ملازمہ بھی ساتھ ہی کام میں لگ گئی۔ وقاص کے آتے ہی میں نے کھانا لگانے کا کہا تو اس ملازمہ نے مجھے روک دیا۔ میں لگا دیتی ہوں، تم جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ مجھے یوں کہہ رہی تھی جیسے حکم دے رہی ہو۔
مجھے تم کہنا گراں گزرا تھا۔ تم ملازمہ ہو، اس لیے دوبارہ مجھے تم کہہ کر مخاطب کرنے کی غلطی مت کرنا۔ میں نے سختی سے اسے کہا تو وہ مجھے غصے سے گھورنے لگی۔ وہاں وقاص آ گیا۔ ماہم تم چلو میرے ساتھ۔ وہ نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ وقاص آپ نے دیکھا نہیں اس ملازمہ نے مجھ سے کیسے بات کی؟ میں نے غصے سے کہا تو اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، وہ ویسے بھی تم ہی کہا ہے، اس کی اور تمہاری عمر میں کتنا فرق ہے، اس لیے چھوڑ دو اس بات کو، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے وقاص کے لہجے میں اس کے لیے نرمی دیکھ کر بہت برا لگا تھا، اس لیے بنا کھائے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پیاس لگی تو دیکھا کمرے میں پانی نہیں ہے۔ پانی لینے کی غرض سے میں کچن کی طرف جا رہی تھی جب میری نظر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے وقاص اور ملازمہ پر گئی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ اسی وقت وقاص کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھا۔ میں مووی دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا اور یہ؟ میں نے ملازمہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دراصل مجھے چائے دینے آئی تھی۔ چلو ہم بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ وہ مجھے باتوں میں لگا کر کمرے میں لے گیا اور میرا دھیان ہٹا دیا، مگر مجھے وہ ملازمہ بری لگنے لگی تھی۔ اگلے جمعے بھی یہی ہوا۔ ساس مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ہر جمعے کو یہی ہوتا تھا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا، اس لیے میں نے اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس لیے جمعے کو ساس سے کہا کہ میں میکے جا رہی ہوں تو انہوں نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی، جیسے وہ خود بھی یہی چاہتی ہو۔ میں نے ان کی نظروں سے بچ کر خود کو اپنے کمرے کی الماری میں بند کر دیا۔ ابھی 10 بجے تھے جب وقاص اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر پر گر پڑے ہوں۔ میں منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی بے چینی چھپا رہی تھی۔ وقاص جس طرح ملازمہ کے ساتھ تھا مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں مر جاؤں گی۔ ملازمہ کو وقاص کے اتنے قریب دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ وہ دونوں یکدم گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ میں نے الماری سے نکلتے ہی کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ میری آنکھیں بہہ رہی تھی۔ میں دوڑتے ہوئے گھر سے نکلی، اب روڈ پر تھی جب اچانک میری ٹھوکر لگی تو میں گر گئی۔ اسی وقت ایک لڑکی آئی جو شاید مجھے گرتا دیکھ کر ہی میرے پاس آئی تھی۔ میں اس کی مدد سے گھر چلی گئی۔ مجھے یوں بے حال اور رات کے پہر دیکھ کر سب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے سب کچھ انہیں بتایا۔ میں بابا کے گلے رکھتے ہی رونے لگی تھی۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ جانے کا کہا، انہوں نے صبح جانے کا کہا، جس پر میں ان کو ساتھ لے کر اگلی صبح اپنے سسرال گئی جہاں وقاص اور باقی سب ناشتہ کر رہے تھے۔ ابا جی وقاص کی طرف بڑھے۔ ایک گھٹیا عورت کے ساتھ تم رات گزار رہے تھے، شرم نہیں آئی؟ ابا نے غصے سے اس کا کالر دبوچتے ہوئے کہا، تمیز سے بات کرے، بیوی ہے میری، پورے خاندان کے سامنے بیاہ کر لائے ہوں اسے۔ وقاص اس کا ہاتھ پکڑے بولا۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں تو سن ہو گئی، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا مطلب بیوی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری سماعت میں جو الفاظ ٹکرائے ہیں کیا وہ سچ تھے یا وہم، مگر افسوس کہ وہ سچ تھے۔ ابا جی نے پولیس کو کال کی اور اس سے دھوکہ کرنے پر جیل کروا دی۔ ایک دن اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش کی تو میں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی وجہ جاننے کو اس کے پاس جیل گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بتانے لگا وہ قصہ کچھ یوں تھا۔ میری شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، مجھے اولاد جیسی نعمت نہ ملی، اس لیے میں نے دوسری شادی کرنے کا سوچا اور مجھے کالج میں تم نظر آئی۔ مجھے یہی بہتر لگا کہ تم سے شادی کر کے اولاد حاصل کر سکوں اور پھر تمہیں چھوڑ دوں، کیونکہ میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ مجھے تم کافی معصوم لگی تھی، اس لیے تمہارا پیچھا کیا، تمہارے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کی۔ میری بیوی نے شرط رکھی تھی کہ ہفتے میں 1 دن میں اس کے ساتھ گزاروں گا، بس میں وہی شرط پوری کر رہا تھا۔ وہ کتنے آرام سے بتا رہا تھا، وہ جس سے میری روح چھلنی ہوئی مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، مگر میں یہی سوچتی رہی لوگ کیسے دوسروں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ گھر والے خود کو میرا قصوروار سمجھتے تھے، مگر میں انہیں سمجھاتی رہتی ہوں کہ یہ میری قسمت تھی اور یہ ہونا تھا، چاہے جیسے مرضی ہوتا۔ میں نے دوبارہ شادی نہیں کی کیونکہ اب مجھے کسی پر یقین نہیں کرنا تھا۔